درس قرآن کی اس نشست میں جمع ہیں، خالق لم یزل سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام کے ابتدائی ایام ہم گزار رہے ہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام یوں تو بہت زیادہ محترم ہے اور بہت سی ہستیوں سے یہ مہینہ منسوب بھی ہے۔ اس ماہ محرم کی یکم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے۔ اس کے 4 محرم کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ سے نسبت حاصل ہے، اور 10 محرم الحرام منسوب ہے شہدائے کربلا اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سے۔ نسبتوں والا مہینہ بھی ہے، رحمتوں والا مہینہ بھی ہے، اور برکتوں والا مہینہ بھی ہے، لیکن ہم اپنے کچھ اعمال کے ذریعے، اپنے کچھ کاموں کے ذریعے اس رحمتوں والے اور برکتوں والے مہینے کو اپنے لیے زحمتوں والا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے ہوتے، لیکن ہم اس مہینے میں ان کاموں کو کیا کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زندگی کا ایک اسلوب ہمیں عطا فرمایا کہ زندگی میں کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس موقع پر ہمیں کس طرح پیش آنا ہے، اور اس تمام قرآنی اسلوب کی تشریح و تفصیل بیان فرمائی حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے۔ اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اس اسلوب کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے سامنے اس کے مطابق سنواریں۔ ماہ محرم الحرام کی ابتدائی جو تاریخ ہے یعنی یکم محرم الحرام، وہ جس ہستی سے منسوب ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہاں سے اسٹارٹ کریں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اسٹارٹ کریں اور 10 محرم تک ایک دن اگر ہم لیں، حضرت عمر فاروق کی ذات سے 10 محرم تک ہم ایک سلسلہ، ایک چین بنائیں، تو یقین جانیں کہ صرف ان 2 یا 3 ہستیوں کے تذکرے سے ہی ہم پر پورا کا پورا مکمل اسلام واضح ہو جاتا ہے۔ مکمل اسلام صرف ان 3 ہستیوں کے تذکرے سے۔ ہمیں ان 3 ہستیوں کے علاوہ، یعنی یہ 3 ہستیاں ایسی جامع ہستیاں ہیں، ایسی مکمل ہستیاں ہیں کہ ہمیں ان 3 ہستیوں کا اگر ذکر ہم مکمل طور پر کر لیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم کسی اور چیز کی طرف جائیں، کیونکہ قرآن ایک تھیوری کی شکل میں ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور پریکٹیکلی اس پر جس نے عمل کیا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی تمام صحابہ نے عمل کیا، ان میں سے ایک حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ تمام اولیاء نے عمل کیا، ان میں سے ایک بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ تمام اہل بیت نے عمل کیا، تمام اہل بیت نے پریکٹیکل کیا، ان میں سے ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اہل بیت نے، صحابہ نے یا اولیاء نے، اس پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی تینوں کیٹیگریز سے ہمیں 3 مکمل بندے عطا فرما دیے۔ 3 مکمل بندے صحابہ میں حضرت عمر فاروق عطا فرمائے، اہل بیت سے تعلق رکھنے والے امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا میں سے جو امام حسین کے قرابت دار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عطا فرمائے، اور اولیاء میں سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عطا کیے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں
تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کس طرح اسے اپنے رب کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کو کس طرح اپنے رب کے حضور جھکنا چاہیے۔